له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. میرا بھائی یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں یا سمجھا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے اور اونٹ کا دودھ بھی پینا جائز ہے، حلال۔ جب حلال ہے پینا جائز ہے تو وضو کیا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اونٹ کا پیشاب ہے وہ حلال۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے حضور پاک کی، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، کچھ دن رہے، ان کو آب ہوا موافق نہ آئی، ان کے پیٹ بڑھ گئے، ان کو استسقاء کی بیماری ہو گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو جہاں صدقے کے اونٹ ہے اس باڑے میں بھیج دو، اور ان کو بھی فرمایا کہ فشربوا من البانها وابوالها، تم اونٹوں کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا۔ انہوں نے پیا، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ بدبخت منافق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدقے کے مال پہ نگران تھا اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری اور صدقے کے اونٹ بھی لے کے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کو پکڑا گیا اور وہ اسی طرح ان کو سزا دو، ان کی آنکھوں میں بھی سرائیاں پھیرو، اور ان کو سزا دی گئی اور دھوپ میں رکھا گیا حتیٰ کہ تڑپتے تڑپتے وہ مر گئے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ بیمار تھے، بطور علاج حضور نے فرمایا تھا، مطلقاً نہیں فرمایا تھا۔ تو بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ پینا جائز ہے، احناف کے نزدیک پینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ مرد ہو یا بچہ ہو، جنازے کی دعا بڑی جامع ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، چھوٹا بڑا سب آئے، لیکن کچھ دعائیں مخصوص بھی ہیں کہ اگر پتہ ہو تو آدمی یہ بھی دعا کر سکتا ہے بچوں کے لیے کہ اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا۔ اسی طرح یہ دعا بھی کر سکتا ہے اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا۔ لیکن نہ ہو تو جو دعا مانگ رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے۔ کہ ہمارے علاقے میں ایک پانی کا کنواں قبرستان کے قریب تھا، دینی جماعت والے رستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی نہ پئیں۔ تو کیا قبرستان کے قریب جو کنواں ہو اس کا پانی حرام ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے مفتی صاحب نے منع فرمایا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قبرستان کے قریب کنواں کیوں ہے۔ قبرستان کے قریب ہو یا دور ہو، کنواں تو کنواں ہی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی جو مفتی صاحب کے علم میں ہوگی جس کے لیے انہوں نے منع فرمایا۔ بکرا ہو یا اس کے پیشاب کے قطرے اگر کپڑوں میں پڑیں، احناف کے نزدیک وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونا چاہیے۔
احرام باندھتے ہیں بہانہ بنا کر، اصولاً تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ میں نے احرام باندھا جی میں عمرے والا ہوں، حالانکہ آپ عمرے والے نہیں ہیں، اصولاً یہ ناجائز ہے۔ ایک لڑکی نے اپنی ماں کے علاوہ ایک عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کے سوتیلے بھائی کے لیے رشتہ جائز ہے؟ سوتیلے بھائی نے تو کچھ نہیں پیا نا، اس نے پیا ہے تو اس کی وہ ماں ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ اگر وہ اس کی اولاد نہیں کسی اور باپ کی اولاد ہے تو وہ تو منع نہیں ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں۔ استخارے کا طریقہ تو یہ بھی ہے کہ ویسے بیٹھے بیٹھے دعا مانگنا، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دن میں رات میں کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے کہ سنت استخارہ، جب نماز پڑھ لو پھر درود شریف پڑھتے رہو جتنا اللہ توفیق دے، اس کے بعد جو دعا ہے استخارے والی وہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں اپنے اس کام کا نام لیں، یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے میں خواب نظر آئے یا آدمی رات نظر آ جائے تو آ جائے، نہ آئے ضروری نہیں ہوتا۔ استخارے کے بعد دیکھیں کہ دل کا رجحان کام کرنے کی طرف ہے یا نہ کرنے کی طرف ہے۔ اگر کرنے کی طرف ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ کام کر لیں، اور اگر دل نہیں مان رہا تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ اصل استخارہ یہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ کسی بزرگ سے استخارہ کروائیں، یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے۔ اچھا، ایک مختصر استخارہ بھی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، ایک کام کرنا ہے تو اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی فاختر لی، اللہم خر لی فاختر لی، اتنا بھی کافی ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہے، 4 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے جو سنت ہے، لیکن کوئی زیادہ پڑھے جائز ہے، کم پڑھے جائز ہے۔ میرا ایک دوست پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے والدین انتہائی بوڑھے ہیں، جب تک والدین اجازت نہ دیں عمرہ نہیں کر سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ والدین کی خدمت کرے، والدین کا علاج کرائے، والدین پہ خرچ کرے، اللہ اس کو نیت سے ثواب عطا فرما دے۔ کوئی بڑا آدمی ہوئے، بچہ ہو، میں نے بتا دیا جنازے کی وہی دعا کافی ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز کھڑی تھی، بعد میں آیا، اس کی جو رکعت رہ گئی، جب وہ کھڑا ہوگا تو فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد رکعت پوری کرے گا۔ اگر پہلی رکعت چھوٹی تھی تو فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی پڑھے۔ جن کی نمازیں قضا ہیں سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد ہمت کر کے روزانہ قضا پڑھتے رہیں، نفل پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں قضا پڑھتے رہیں۔ قضا اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے ادا پڑھی جاتی ہے۔
اگر کوئی جھوٹ بولے اللہ کی اس پہ لعنت ہے، لعنت اللہ الکاذبین، اس سے بڑی کوئی جزا ہے کہ لعنت شیطان پہ ہوئی ہے یا پھر ان لوگوں پہ ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں گھر دے کہ ہاں حدیث میں ہے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ سورۃ اخلاص جو ہے سورۃ توحید ہے، 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، 10 دفعہ پڑھنے سے تو گویا 3 ختم کر دی ہے اس نے۔ ایسی حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آدمی اذان کے بعد دعا کرتا ہے اور درود پڑھتا ہے اس پر حضور کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں پیشاب کی تکلیف ہے، 15 منٹ کے لیے انڈر ویئر پہنا کوئی حرج نہیں، لیکن 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں دعا مانگتے تھے تو رونا آتا تھا، وہ درود شریف کی برکت تھی۔ یہاں رونا نہیں آتا، آپ نے درود کم کر دیا۔ درود شریف پڑھے تاکہ دل کی میل جو ہے وہ اتر جائے۔ اگر ابھی ہمارے مال پر سال نہیں گزرا، ہم پہلے زکوٰۃ دے دیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر حساب کتاب مضبوط ہو تو 2 سال کی بھی پہلے دے سکتے ہیں۔ حرم شریف میں جو چپل پڑے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اپنے چپلوں کو مضبوط رکھو۔ اگر موبائل میں قرآن شریف فیڈ ہے پڑھ سکتا ہے۔ طواف کے دوران بغیر ضروری باتیں نہ کریں، نہ موبائل استعمال کریں۔ طواف کے دوران اللہ کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میری عمر 40 سال سے کم ہے، 40 سال کم عمر والے کو اکیلا نہیں آنے دیتے۔ اگر میں آ گیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو قانونی باتیں ہیں نا، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی ہوٹل سے احرام کی چادریں باندھ کر مسجد عائشہ جا رہا تھا، اس کا احرام پلید ہو گیا، واپس ہوٹل آیا، احرام اتار دیا۔ ٹھیک ہے، جب نیت ہی نہیں کی تو چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا۔ وہ تو مسجد عائشہ جاتا، 2 رکعت پڑھتا، لبیک پڑھتا، پھر احرام تھا۔ پاکستان میں جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے عمرے کے طواف اور صفا کے بعد ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ کہتا ہے کہ جب پیغمبروں نے دجال کے بارے میں خبر دی ہے لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو پیغمبر کا کہنا بھی قرآن ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ جس سے اللہ کے نبی حکم نے پکڑو، جس سے منع کرے۔ تو جب انبیاء نے خبر دے دی تو مانا اللہ کی طرف سے، ضروری تو نہیں ہے کہ قرآن میں ہو۔ قرآن میں تو ظہر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، فجر کی 2 رکعت، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، ہم پڑھنا چھوڑ دیں۔ عجیب لوگوں کے دماغ ہیں، بڑا ان کو قرآن سے عشق ہے۔ تم قرآن کو مانتے ہو، مانتے تو نبی کی بات پہ اعتراض کرتے۔
پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ غریبوں کو مدد کرنا، مریضوں کی مبادر کا تفریق بلا ضرورت سجود میں، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ۔ نماز اوابین مغرب کے بعد ہوتی ہے، یہاں بھی وہی مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرتے ہیں، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، 2 سلام بھی ثابت ہے، لیکن جتنی لفظ سلام زیادہ ہوگا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں اللہ ہدایت ہے۔ قرآن کا احترام ضروری ہے۔ زندہ آدمی کے لیے طواف کرنا، اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ گردے میں اگر پتھری ہو اللہ شفا عطا فرمائے، مجھے تو نہیں پتہ وہ کیسے نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کوئی انڈیا میں دوائی ملتی ہے اللہ والا۔ ہمارے ایک دوست نے بیوی کو 5 کے بجائے 15,000 دیا ہے، خوش نہیں، آہستہ آہستہ خوش ہو جائے گی۔ گلے میں تعویذ نہ لٹکانا افضل ہے۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہو یا فرمان رسول اللہ صلی اللہ، اس کے علاوہ کسی اور زبان کا تعویذ ہو، سریانی ہے، ہمیں کیا پتہ شرکیہ کلمات ہوں۔ ایک عورت کا کوئی قریب نہیں، وہ شادی شدہ ہے، اپنے پہلے خاوند کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، تو جب اسلام لائے گی نکاح تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پہلے اس کو اسلام لانے دو، کچھ صبر بھی کرو کہ صحیح اسلام لائی ہے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ بنائے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد غسل ضروری نہیں ہے۔ دوسرا عمرہ کریں یا تیسرا، سر پہ اسرا پھروانا ضروری ہے۔ اگر ہوٹل سے آدمی غسل کر کے چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جائے، وہاں سے نیت کر کے آ جائے، ٹھیک ہے۔ شرعی رقیہ کرانا ہو تو یہاں جو نیچے علماء بیٹھے ہیں، یہ 74 نمبر گیٹ کے آگے، ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ پڑھ دیں گے۔ عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا کے دعا نہ مانگے، ملتزم پہ ہاتھ لگا کے دعا مانگے، لیکن وہ بھی جب طواف مکمل کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، پھر ملتزم پہ آئیں۔ میں نے پہلا عمرہ کیا تو بال کٹوائے، جب دوسرا عمرہ کیا تو احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر جدہ چلا گیا۔ تقریباً عمرے کے 9 گھنٹے بعد بال کٹوائے، تقریباً 2 بجے عمرہ کیا اور 10 بجے کے بعد بال کٹوائے۔ جب آپ جدے چلے گئے، بال بھی وہیں کٹائے، دم پڑ گئے۔ عمرہ سارا مکے میں ہوتا ہے، جدے میں نہیں ہوتا کہ آدھا مکے میں ہو آدھا جدے میں ہو۔ طواف بھی مکے میں ہوگا، صفا بھی مکے میں ہوگی، حلق اور قصر بھی مکے میں ہوگا۔
کہ ہمارے علاقوں میں بعض NGOs جو ہیں یہودی تنظیمیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کو مشینیں دیتی ہیں، ان کو اور کوئی چیزیں دیتی ہیں، وہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدے کا خیال رکھیں۔ اگر سر پہ کپڑا نہ ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے دیا ہو تو لازم پہنے۔ سرکار دو عالم نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی۔ اگر حاجی جو ٹول پہ آتے ہیں ان کو احرام بنوا کے مینا لے جاتے ہیں ہوٹل سے، تو ٹھیک ہے نا، حج کا احرام تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے باندھے جائیں مینا۔ سبیل سے کھانا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، غنی ہیں، پیسے والے، انہیں لے، چونکہ جب وہ نہیں لیں گے تو کوئی غریب لے گا، ورنہ بہرحال وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ ہوتا ہے، کھا لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ نہ کھائیں۔ کہتے کہ جی حرمین الشریفین میں ائمہ کی اقتداء میں عورتوں کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے، مردوں کی ہو جاتی ہے تو عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے، عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میسج آتے ہیں، اچھے پڑھ لیا کرو اور گندے نکال لیا کرو۔ میسج میں تصوری عذاب دکھائے جاتے، یہ سب بہانے ہیں، ان چیزوں میں نہ پڑھو، اللہ کے قرآن پہ عقیدہ رکھو۔ عمرے کے طواف کے دوران رکن یمانی حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ خوشبو لگی ہو تو تمہیں لگ نہ جائے، اگر لگ جائے تو فوراً دھو ڈالو۔ پڑھا بھی تو نہیں جاتا، پتہ نہیں کون سی قلم سے لکھتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پتہ نہیں کیا ہے، عذاب الحشر، ٹھیک ہے اللہ بچائے، بہرحال اتنا صاف لکھا ہوا نہیں ہے۔ باپ دادی کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ وضو کے اعضاء افضل یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوئے، ورنہ اگر ایک دفعہ دھوئے وضو ہو جائے گا۔ اگر آدمی نے عمرہ کرنے کے دوران انڈر ویئر پہن لیا، سارے عمرے میں پہن لیا تو دم پڑ گئے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے تو دوسرے دن عصر سے پہلے یعنی ظہر کے بعد اس کی قضا کر دے۔ وادی جن کی کیا تاریخ ہے اللہ کو پتہ، جن کا جنوں سے تعلق ہے ان سے پوچھیں۔ میں نے تو نہ وادی دیکھی ہے نہ جن دیکھے۔ قبرستان میں اگر درخت لگا ہوا ہے تو پھل کھا سکتے ہیں، اور مردے تو نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھا سکتے لوگ؟ قربانی جو ہے گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن قربانی میں عقیقے کو شریک نہیں کیا جاتا۔ اذان کے وقت بات کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر مکروہ اوقات میں طواف کیا ہے تو نماز بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔
نزول کے بعد ہوٹل دور ہونے کی وجہ سے اگر احرام میں ہی پہن لیں طواف کر لیں کہ انشاءاللہ قبول کریں. طواف کے دوران دعوت دے سکتا ہے. کس بات کی دعوت؟ کہ کھانے پہ آنا یا دین کی دعوت؟ وہ طواف تو کر رہے، یہ خود دعوت ہے. اگر ٹیلی فون میں قرآن فیڈ ہے لیکن جیب میں ہے، حمام جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. ویڈیو میں دجال کے جو انہوں نے تصویریں دکھائی، پتہ نہیں ان کی دجال سے کوئی رشتہ داری ہوگی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. فلائٹ کے اندر سارے لوگوں کو چادر دیتے ہیں. میرے دوست کو نہیں ملی، دوسری چادر چھوڑی، لے لی. کیا وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جتنی دیر بیٹھے ہو استعمال کر لو، اس لیے نہیں دیتے کہ گھر میں جاؤ. اگر لے آئے ہو واپس کرو، چوری ہے. اگر عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑا ہے، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، جائز ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز پہ رحم فرما، میری ساری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. اپنے درس قرآن سے حرم سے محروم نہ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جن پر قرض ہے ان کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو رشتے نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تمام دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.